سالوں کے ساتھ یہ سیر ہو کر چلے گئے، ان کے پیٹ بھی بھر گئے، تو ایسا کیسے ممکن ہوا؟ مسکرا کے فرمایا یہ سب کمال میرے لام اطہر کا ہے، یہ لام اطہر کا ہے۔ تو تاریخ کے مسلمانوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے لام جیسا کسی کا لام ہی نہیں ہے، سب کے پیٹ بھر گئے۔ تو فیصلہ خود کر لو، جس کے لام جیسا کسی کا لام نہیں ہو سکتا، اس مصطفیٰ کی اولاد جیسی کسی کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بار پیغمبر نے چاہا کہ پیغام پہنچاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد ابو لہب نے کہا آپ جادو کر رہے ہیں، ہم نہیں سنانا چاہ رہے ہیں۔ پیغمبر خاموش کھانا کھا چلے گئے۔ امام ابی بکر احمد بن الحسین البہقی اہل سنت کے بہت بڑے محدث، انہوں نے لکھا دوسرے دن پھر بلایا گیا۔ یہی تمام کھانا کھایا چلنے لگے۔ تیسرے دن ابو طالب آئے صاحب ایک کونے پہ کھڑے ہو گئے، ابو طالب نے دروازہ بند کر دیا۔ تاریخ نے لکھا ان کا سینہ چوڑا، کلائیاں مضبوط، سر پہ سیاہ عمامہ، خوبصورت موتیوں کی طرح دانت، آنکھیں روشن، اور بادشاہ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ کھانا کھایا، پیغمبر کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں تمہیں ایک چیز پہنچانے آیا ہوں۔ ابو لہب اٹھا، کہا چلو ہمیں تمہاری بات نہیں سننی، ہم نے جانا ہے۔ تاریخ نے لکھا ابو طالب جوش میں آئے، آگے بڑھے۔ ابو طالب نے گریبان میں ہاتھ ڈالا، جیسے ہی ہاتھ ڈالا دبایا، اس کی سانسیں رکنا شروع ہوئی۔ تو جملہ کہہ دوں، اسے کہتے ہیں آقا اور مولا ابو طالب علیہ السلام، جو عصمت کے ہاتھوں سے کفر کی سانسیں روکتے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ عصمت کے کفر کی پیغام پہنچائیے۔ پیغمبر نے پیغام پہنچانے کے لیے کہا کہ تم یا سید، یہ ابو طالب نے کہا اٹھیے میرے مولا۔ پیغمبر نے فرمایا کون ہے اس کام میں میری مدد کرے، میرا جانشین، میرا خلیفہ بنے۔ بس دوستو یہیں تک اور مجھے آگے بڑھ جانا ہے۔ جیسے ہی کہا کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے، کسی بندے نے سر نہیں اٹھایا ہے۔ اب دنیا کہتی ہے کیا علی مدد نہ کہا جائے؟ علی کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، علی کے وسیلے سے مانگو، علی سے براہ راست نہ مانگو۔ یہ جملہ اور یہ سینٹینس قابل غور ہے۔ علی کے وسیلے سے مانگا جائے، بھئی علی سے نہ مانگا جائے براہ راست۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا ایتھا الناس فائدتم جوارثی ان ھذا الامر فإن ھذا اخی وخلیفتی فیکم۔ کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے گا؟ وہ میرا خلیفہ ہوگا، میرا مددگار ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا نفس ہوگا، میرا بھائی ہوگا۔ تو کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ علی نے کہا انا ناصرکم یا رسول اللہ، 15 برس کا دن ہے علی کا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور میرا سوال یہ ہے محمد نے جو علی سے مدد لی ہے کہ اللہ کے ذریعے سے لی ہے یا براہ راست لی ہے؟ تو شبلی نعمانی نے کہا جیسے ہی علی نے کہا میں آپ کا ناصر ہوں، پیغمبر نے کہا علی تو میرا بھائی بھی ہے، تو میرا وسیع بھی ہے، تو میرا مددگار بھی ہے۔ تو پتہ چل گیا اسلام کی ابتدا خدیجہ